بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت دہوم کے عزیز طلبہ و طالبات، میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو، دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد، آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا پچھلے لیکچرز کے دوران بھی اور ابھی بھی ہمارا جو سبق ہے وہ چل رہا ہے مرزا محمد سعید۔ تو ہم نے پچھلے لیکچر میں، کل کے لیکچر میں سبق چھوڑا تھا کہ مرزا محمد سعید اپنے پینشن کا بڑا حصہ جو ہے وہ کتابیں خریدنے پہ خرچ کر دیتے تھے، کیونکہ ان کو مطالعہ کتب کا شوق تھا، کتابیں پڑھنے کا ان کو شوق تھا۔ وہیں سے ہم شروع کریں گے آج سبق۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، کروفر یا ٹھاٹھ باٹھ سے کبھی نہیں رہے۔ کروفر کے معنی ہوتے ہیں شان و شوکت سے رہنا۔ کروفر کے معنی شان و شوکت سے رہنا، ٹھاٹھ باٹھ سے رہنا معنی زندگی کی کو چکا چوند طریقے سے بنا کے رہنا، خوبصورت طریقے سے بنا کے رہنا، زندگی میں تمام آسائشیں استعمال کرنا۔ مرزا صاحب حالانکہ پروفیسر تھے، مرزا صاحب کی زندگی بڑی خوبصورت تھی، افورڈ کر سکتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے کبھی نمود و نمائش کو ترجیح نہیں دی، وہ اس بات کے بڑے خلاف تھے۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی۔ اس زمانے میں سائیکل، موٹر سائیکل ہر بعد میں آیا، سائیکل کا دور تھا، ٹانگے اور ڈولی اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کا رواج تھا۔ اس کے باوجود مرزا صاحب کے پاس گھر کی سواری کے لیے سائیکل بھی نہیں تھی۔ معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، رات کو جلدی سو جاتے تھے۔ کیا خوبصورت عادتیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہو گیا میرے بچے، ہم لوگوں نے یہ وہ عادتیں ہیں جو انسان کو صحت مند رکھتی ہیں، افسوس کہ ہم نے چھوڑ دیں۔ اگر ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں تو میرے نبی نے کی سنت یہ ہے کہ آپ شام کو جلدی سو جاتے رات کو، اور صبح جلدی اٹھتے، تہجد پڑھتے، نماز پڑھتے، اللہ کے سامنے سر جھکاتے۔ ہمارے ہاں چونکہ بدقسمتی سے یہ رواج ہو گیا کہ ہم سوتے ہی 12-1 بجے کے بعد ہیں، اور دن کو ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ 10-11 بجے چھٹی ہو تو ہم 11 بجے 12 بجے اٹھتے ہیں، چھٹی نہ ہو تو صبح ہماری نیند نہیں پوری ہوئی ہوتی۔ ابا حضور یا اماں حضور ہمیں اٹھاتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، کالج سکول بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم وہاں جا کے بھی ڈیسک پہ سو جاتے ہیں۔ کسی کو ڈی گریڈ کرنا مقصد نہیں ہے۔ میں معاشرے کی ایک بدصورتی کہتا ہوں، میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تصور کریں اگر ہم 8:30 یا 9 بجے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں تو 9 اور 3 12 اور 5 8، 5 اور 3 8 گھنٹے کی نیند اگر ہم پرسکون لے لیں، 5 بجے سے پہلے اٹھ جائیں اور بڑے آرام سے اٹھ کے ہم 4 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 4:30 کر لیں، 4 کے راؤنڈ اباؤٹ اذان ہوتی ہے تو 4:45 4:30 5:45 5 بجے کے بعد سورج ابھرتا ہے، ہمارے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب زندگی کی خوبصورتی دیکھیے، زندگی کی آسانیاں دیکھیے کہ زندگی آپ کے لیے کتنی اچھی اور کتنی پرسکون ہو گئی ہے۔ کر کے دیکھیں، تجربہ بتا رہا ہوں، زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ بتا رہا ہوں۔ آیت الکرسی پڑھا کریں، رات سوتے وقت 3 ٹائم پڑھ کے سوئیں، سکون کی نیند دیکھیے کیسی آتی ہے۔ صبح گھر سے صبح اٹھ کے سب سے پہلے زبان پہ الفاظ ہے وہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ دیکھیے آپ کا دن کتنا خوبصورت گزرتا ہے۔ ورزش کیجیے۔ آج تو مسئلے یہ ہو گئے، سارا دن ہم استاد کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، صبح بھی 2 بجے تک گھر آئے، کھانا کھایا، اکیڈمی آیا، 9 بجے گھر سے گئے، ہمیں کھیلنے کودنے کا اور وہ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ وقت ملے، سنڈے ملتا ہے، ٹائم پہ اٹھیں، ورزش کریں، زندگی خوبصورت اور پاکیزگی سے گزاریں، والدین کا عزت کریں، والدین کا احترام کریں، دوست احباب سے اچھے طریقے سے پیش آئیں، استادوں اپنوں کا احترام کریں، زندگی کی خوبصورتی دیکھیے گا۔ مقام شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کریں، خوراک میں کتنی چیزیں ہمیں اس نے دی ہیں۔
مقام شکر ہے. کھانے کی توفیق دی ہے، یہ مقام شکر ہے. ہضم کرنے کی توفیق دی ہے، کپڑے دیے ہیں تو پہننے کی توفیق دی ہے، دونوں ہی مقام شکر ہیں. یاد رکھیے وہ بندہ بڑا سکھی رہتا ہے جو شکر ادا کرتا ہے. مل گیا اس پہ شکر ہے، نہیں دیا اس پہ بھی شکر ہے. کیونکہ اس نے نہیں چاہا، وہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے جس نے مجھے نہیں دی. مقام شکر ہے. کر کے دیکھیں، عمل کر کے دیکھیں. ایک صحت مند، یاد رکھیے موت کا وقت مقرر ہے، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی. لیکن کتنا اچھا ہو کہ ہم رب رحیم کی دی ہوئی زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزاریں. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ایک دوست ہیں سگریٹ پیتے ہیں، میں نے کہا نہ پیا کریں. 53 ایئرز اولڈ ہو گئی ہے، ماسٹر محمد جہانگیر نام ہے، دوست نے بڑے اچھے. دل کے 2 اسٹنٹ ڈلے ہیں ان کے. ڈاکٹر نے کہا سگریٹ نہ پیا کریں. انہیں کہتے ہیں ڈاکٹر، مزے کی بات ہے اظہر رفیق صاحب ان کے شاگرد ہیں، ماسٹر محمد جہانگیر صاحب کے شاگرد میٹرک کر کے ان کے پاس سے اظہر رفیق آیا. آج وہ دل کا ڈاکٹر ہے. آج کل سرگودا ہوتے ہیں، پہلے فیصل آباد تھے کارڈیولوجی سینٹر میں، آج کل سرگودا آ گئے. مجھے خود بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا استاد جی سگریٹ نہ پیتا کرو. تو آگے سے کہتے ہیں گولڈ لیف پی لیا کرا. یاد رکھیے میرے بچے گولڈ لیف بھی سگریٹ ہی ہے. دھواں، میں نے کہا آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا سگریٹ نہ پیا کریں. کہتے ہیں موت کا وقت مقرر ہے تو اس سے پہلے موت تو نہیں آ سکتی. میں نے کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن رب رحیم کی دی ہوئی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد بھی تو نہ کریں، یہ بھی تو زیادتی ہے. بات اور سے مت نکل گئی. بات کرنے کا بیٹا مقصد صرف یہ تھا کہ جو رب رحیم نے زندگی دی ہے اس کو برے کاموں میں، بری عادتوں میں، برے لوگوں میں، بری باتوں میں ضائع نہ کریں. یہ ایک بار زندگی ملی، یہ دوبارہ نہیں ملے گی. خوبصورت طریقے سے گزاریں، اچھے طریقے سے گزاریں، صاف ستھرے رہیں. صفائی نصف ایمان ہے. سبق کی طرف واپس آتے ہیں. رات کو جلدی سو جاتے، کھیل تماشے سینما تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے، سنیما کے شوقین نہیں تھے. تھیٹر سنا ہوگا آپ نے اب بھی، جس کو سٹیج ڈرامہ کہتے ہیں کہ سٹیج کے اوپر فنکار آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اسے تھیٹر کہتے ہیں. خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا. یہ بات میں نے پہلے بھی کی. ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھیں، بیگم بھی رائٹر تھیں. وہ ایک ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں. اولاد سعادت مند تھی، بیوی سلیقہ شعر تھی، پینشن اتنی تھی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں تھی، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ. پھر احتیاج ہو تو کس بات کی؟ احتیاج کی معنی ضرورت. قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے. قلب کے معنی دل، مطمئنہ کے معنی اطمینان والا، اطمینان والے دل کے مالک تھے. قلب مطمئنہ، یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ عربی زبان کے ہیں. ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا. شاہد مدری صاحب کہتے ہیں میں نے پروگرام شروع کیا جس میں 4 دانشور، سمجھدار لوگ، باشعور لوگ، عالم لوگ بلائے جاتے تھے. سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدی دیا کرتے تھے، آمنے سامنے. فی البدی کے معنی آمنے سامنے. یعنی کوئی پروگرام ریکارڈڈ نہیں ہوتا تھا، بلکہ لائیو کالز، فون کر رہے ہیں یا خط لکھے جاتے تھے. زمانے میں خط جو روز پہنچا کرتے تھے، اس میں جو سوال ہوتے تھے وہ پروگرام کے دوران فی البدی دیا کرتے تھے. یعنی سوال پڑھے جاتے، وہ ان کے جواب دیا کرتے. باقاعدہ کوئی بات سوچی سمجھی نہیں تھی. میں میر سوالات کی خدمات سر انجام دیا کرتا تھا. میر سوال کے معنی ہوسٹ، جس کو ہم کہتے ہیں میزبان. میں نے سوچا مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائے، یعنی بہت اچھا ہو جائے. چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے. عرض مدعا، مدعا کے معنی مقصد.
متبسم کے معنی مسکرانا، مسکراہٹ، یعنی مدعا سنا، میری بات سنی، آنے کا مقصد سنا تو مسکرائے اور بولے میاں آدمی یا شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی ضرورت ہے، یعنی نہ مجھے شہرت کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے دولت کی ضرورت ہے، میں نے قدری کر لی۔ قدری سے معنی ہے حد المقدور، کوشش کرنا، قدری کے معنی کوشش۔ یعنی جتنی کوشش میں کر سکتا تھا میں نے کر لی، لیکن وہ صاحب 10 سے مس نہ ہوئے، ان کی نہ ہاں میں تبدیل نہیں ہوئی۔ دو منفیوں کا مثبت جواب ہوتا ہے، دو منفیوں کا مثبت جواب ہوتا ہے، اور تو بھی خدا کے واسطے کہہ دے نہیں نہیں۔ نفی نفی از ایکول ٹو پلس، یہ وہ فارمولہ ہے، نفی نفی جمع ہوتا ہے۔ تو کہا بھی 2 بار نہیں نہیں کر کے مان جا۔ میرے ساتھ بارے میں ایک اور شعر بھی کہا جا سکتا ہے، کہا کہ یہ جو آج کل رشوتوں کا سلسلہ سا چل نکلا ہے، یہ جو آج کل رشوتوں کا سلسلہ سا چل نکلا ہے، اور تم بھی کچھ لے دے کہ میرے کیوں نہیں ہو جاتے۔ میرے ساتھ بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، جو کہہ دیتے اس سے نہ پھرتے، اٹک گئے، میری بات نہیں مانی۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے، مشیر مشورہ دینے والا۔ اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا، گلڈ گرو پاکستانی ادیبوں کا بنایا گیا، تو کیا ہوا، مرزا صاحب اس کے پہلے اجلاس کے صدر تھے۔ عظیم شخص تھے، عالم آدمی تھے، مفکر آدمی تھے۔ مرزا صاحب بظاہر علیل معلوم نہیں ہوتے تھے، علیل کے معنی بیمار۔ علیل معلوم نہیں ہوتے تھے، اکہرا ڈیل، اکہرا کے معنی پتلے، سنگل پسلی آدمی تھے۔ اکہرا ڈیل، ڈیل کے معنی جسم، پتلا جسم۔ یعنی پتلے جسم کے آدمی تھے، اجلا رنگ، صاف ستھرا رنگ تھا، کشادہ پیشانی، کھلی پیشانی، گھنی بموں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، بمیں، ان کے سائے میں روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، پتلے آدمی تھے، کترواں مونچھیں کترتے تھے، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے، داڑھی منڈی ہوئی، شیو کرتے تھے، دان پان سے وہی بات، پتلے آدمی تھے۔ 30 عیسوی میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 44 یا 45 سال تھی۔ شاید صاحب کہتے ہیں، مصنف جو خاکہ لکھنے والے ہیں، کہ جب میں نے ان کو پہلی بار دیکھا تو ان کی عمر 44 یا 45 سال تھی۔ 62 عیسوی میں جب وہ 76 سال کے تھے، اتنا لمبا چوڑا عرصہ گزرا، یعنی 45 سے 76 کا آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 29-30 سال بنتے ہیں، تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی کسی نے نہیں سنا۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ تھوڑی سی تکلیف دے دے، ہم فوراً اس کی نافرمانی، اس سے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا صحت کیا خراب ہوئی، یا اللہ تجھے میں ہی ملا تھا، یا اللہ ساری زندگی مصیبتوں میں گزر گئی، یا اللہ ساری عمر پریشانیوں میں گزر گئی۔ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسم میں کیڑے پڑ گئے، بیوی کا نام ہاجرہ ہے، وہ ٹوکرا اٹھا کے اس گاؤں والے نے اپنے اس سے نکال دیا، گاؤں سے نکال دیا، نکل جاؤ ہمارے گاؤں سے،
تمہاری وجہ سے بیماری پھیلتی، جسم میں کیڑے پڑ گئے، دوست احباب رشتہ دار سب چھوڑ گئے۔ اما حاجرہ نے نہیں چھوڑا، ٹوکرا اٹھاتے ہیں، کسی گاؤں کے باہر رکھتے ہیں، گاؤں جاتی، محنت مزدوری کرتی، پیسے یہ کھانا لے کے آتی، دونوں میاں بیوی کھا لیتے۔ ایک دن کہا، تنگ آ گئی، انسان ہے تنگ آ جاتا مریض سے، کہا یا اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اور رب رحیم سے دعا کریں، اللہ شفا دے دے، آپ نے کہنا ہے میرے رب نے شفا دے دینی ہے۔ ایک چیز رہ گئی، جس وقت بیماری شروع ہوئی عمر 40 سال تھی، اور اب تقریباً 40 سال گزرنے والے ہیں، 2-3 سال رہ گئے، 30 35 36 37 سال تک آپ نے بڑی خدمت کی حضرت اما حاجرہ نے۔ تو آپ اللہ سے دعا کریں۔ حضرت ایوب نے فرمایا، حاجرہ جس طرح میرے دوست احباب چھوڑ گئے، مجھے رشتہ دار چھوڑ گئے، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی جائے، مجھے اعتراض کوئی نہیں، لیکن اتنے سال تو مکمل ہونے دو جتنے سال رب رحیم نے بہاریں دکھائی ہیں، صحت مند رکھا ہے۔ خاموش ہو گئی، 40 سال گزر گئے، کسی گاؤں کے باہر ٹوکرا رکھا ہوا ہے، کیڑے باہر گرتے ہیں تو کیڑوں کو اٹھا کے اپنے جسم میں دوبارہ رکھتے ہیں، کھاؤ، اس جسم کو زندگی میں ہی کھا لو۔ بات یہاں تک آ گئی کہ زبان میں کیڑے پڑنے شروع ہو گئے، پورا جسم گل گیا، کیڑے پڑ گئے۔ اس نے رب رحیم سے دعا کی، یا اللہ زبان میں کیڑے نہ ڈالنا، کیونکہ زبان سے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیری وحدانیت بیان کرتا ہوں، تو میرے رب زبان کو معاف رکھنا، زبان میں کیڑے نہ ڈالنا۔ پاس چشمہ نمودار ہوا، رب رحیم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جا کے کہو اس چشمے کا پانی پیتے جاؤ اور ساتھ نہاتے جاؤ، اللہ ساری بیماریاں دور کر دے گا، ساری رعنائیاں دوبارہ لوٹا دے گا۔ ایسے ہی کیا، حکم ملا۔ خوبصورت نوجوان حضرت ایوب علیہ السلام، اب میں حاجرہ واپس آئیں، آ کے دیکھا خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے، ٹوکرا پڑا ہوا ہے، کہا میاں اس ٹوکرے میں میرا وہ بیمار گھر والا پڑا ہوا تھا، خامند پڑا تھا، وہ تو نہیں دیکھا؟ تو ہنس کے فرمایا، وہ میں ہی ہوں حاجرہ، رب کریم نے اپنے کرم کر دیے، اس نے میری ساری، آپ وہ نہاتے گئے، ساتھ اللہ تعالیٰ رعنائیاں لوٹاتا گیا، کیڑے سارے ختم ہوتے گئے، وہ نوجوانی دوبارہ سے آ گئی، اور ساری کی ساری بیماریاں میرے رب نے لمحوں میں دور کر دیں۔ تو کہا وہ میں ہی ہوں۔ رب رحیم کی بہت ساری کرامات ہیں میرے رب کی۔ تو یاد رکھیے عزیز طلبہ و طالبات، اللہ کا شکوہ نہ کیا کریں، رب رحیم کا شکوہ نہ کیا کریں۔ ایک واقعہ ہو رہا ہے، میں آخر پہ سناتا ہوں، سبق مکمل کر لیں، رہ نہ جائے۔ تو کہا کہ انہیں زمانے کا شکوہ، یہ صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا، ہنس ہنس کے باتیں کرتے رہتے۔ سنا ہے دلی کے جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا، ٹائی کوٹ پینٹ شرٹ، ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب کا ہی ہوتا تھا، سب سے اچھا خوبصورت پیارا صاف ستھرا سلا ہوا سوٹ مرزا صاحب کا ہوتا تھا۔ مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی ہی پہننے دیکھا، یعنی یہ بات سنی تھی کہ وہ سوٹ پہنا کرتے تھے، لیکن میں نے جب بھی ان کو دیکھا انہوں نے کپڑے اور اوپر شیروانی پہنی ہوتی۔ انگریزی ان کا اڑنا بچھونا تھا، مگر روب گانٹنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے۔ انگریزی کے استاد تھے، پروفیسر تھے، لیکن جب عام بات چیت کرتے تو اپنی اردو زبان میں، آسان زبان میں بات کرتے، کیونکہ آج ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے، آج ہمارے ہاں جو سوچ ہے، آج ہمارے ہاں اس بندے کو زیادہ سمجھدار سمجھا جاتا ہے، اس بندے کو عالم و فاضل سمجھا جاتا ہے جو اپنی زبان میں انگریزی کے 2-4 لفظ شامل کرتا ہے۔ ان میں یہ بیماری نہیں تھی، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں راشہ آ گیا تھا۔ یہ لفظ راشہ ہے، کپ کپاہٹ۔ یہ پشتو والا راشہ نہیں ہے، یہ اردو والا راشہ ہے۔ پشتو میں راشہ کہتے ہیں ادھر آؤ، اور ریشہ بھی نہیں ہے، دھاگے کو کہتے ہیں۔ یہ راشہ ہے عین سے، راشہ کے معنی کپ کپاہٹ، ہاتھوں کا کانپنا، پاؤں کا کانپنا، سر کا کانپنا، راشہ کہلاتا ہے۔ اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی، معنی تکلیف ہوتی تھی۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے۔ آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا۔
موت پر حق ہے۔ مرزا صاحب کو مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، مگر ان کے وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وزادار لوگ زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے، کوئی بھی شخص ہے وہ اپنی زندگی میں ایک انجمن ہے، وہ اپنی ذات میں ایک کائنات ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں ایک بہترین اور مکمل نمونہ ہے۔ میرے رب نے انسان کو مکمل اور بہترین بنایا ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، فہم دیا ہے، ساری چیزوں سے میرے رب نے ایک بہترین قسم کا مرکب بنایا ہے۔ آخری لائن ہے کہ افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزویں رہتی ہیں، ہم خود نہیں پہنچ سکتے، یہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے، یعنی ایسی نابغیر روزگار جو ہستی ہے وہ صدیوں میں کہیں ایک آدھ بار پیدا ہوتی ہے، اب کہاں لوگ اس طبیعت کے۔ یہاں پہ ہوتا ہے ہمارا آج کا سبق مکمل۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔